اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد محمد وآل محمد وجل وعلى روحه ونفسه وسحره ومسيه سيد الاتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد من الأولين والآخرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات گرامی، ایام فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جو مطالب پیش کروں گا وہ صرف بی بی کے فضائل و بی بی کے مسائل کو پیش کروں گا۔ بی بی سے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، بعض سورہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ اللہ نے بی بی کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک اسلوب بنایا ہے کہ اکثر اوقات اللہ نام نہیں بتاتا، کردار بتاتا ہے، اور بعض ہستیوں کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے کہ کوئی ان کے کردار تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ نام بتا دیتا تو ہر آدمی کہتا یہ نام کسی ان کا نہیں کسی اور کا ہے، لیکن اللہ نے کردار ایسا بتایا ہے جو سوائے آل محمد کے کسی کا نہیں۔ حضرات گرامی، خود قرآن ہی میں اللہ نے ایک امتحان بھی رکھا ہے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں لیکن وارث قرآن کو نہ پہچانے۔ تو یہ خود ایک بہت بڑی بدبختی ہے کہ انسان قرآن پڑھتا رہے لیکن قرآن سے دور ہو، پیغمبر کی بزم میں رہے لیکن پیغمبر کو نہ پہچان سکے، بزم رسالت میں بیٹھتا ہو لیکن اہل بیت رسالت کا دشمن قرار ہوا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے بڑی بدبختی کچھ نہیں ہے انسان کے لیے۔ حضرات گرامی، جو میں جملے پیش کروں ان پہ غور کر لیجیے گا۔ تو بہت سی آیات ہیں جناب سیدہ کی شان میں، آیات بہت زیادہ ہیں۔ آیت تطہیر جناب سیدہ کی شان میں، آیہ مباہلہ میں جناب خاتون جنت مرکز ہیں۔ آیہ تطہیر میں ٹھیک ہے پنجتن ہے، لیکن مرکز آیہ تطہیر جناب سیدہ ہے۔ شاید بہت سے لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ حضرات گرامی، اگر حدیث قصہ ذہنوں میں ہو تو اللہ جب وہاں تعارف کروا رہا ہے اہل بیت کا، جب جناب جبرائیل نے ملائکہ نے سوال کیا یا رب من ہم من تحت القصہ، پروردگارہ یہ چادر تلے کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے ملائکہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔
پروردگارہ تعارف کے لیے 5 ہی تو ہستیاں تھیں، اگر سب کے نام لے دیتا تو اتنے ہی رشتے تھے جتنے نام، شاید کچھ لوگ پہنچ گئے، جتنے رشتے تو نے بتائے ہیں اتنے ہی نام، اور یہ عام افراد نہیں ہیں، ایک سید الانبیاء دوسرے سید الاولیاء، اور وہ جو دوسرے 2 ہیں وہ بھی سیدہ شباب اہل الجنہ، چاروں مرد اہم ہیں، ان میں سے کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں جو عام ہو، سبھی خاص بلکہ خاصان خاص ہیں۔ انبیاء سب سے خاص، ان میں خاص رسول خدا، اولیاء اللہ کے خاص، ان میں خاص علی مرتضیٰ، جنت میں جانے والا ہر آدمی خاص، ان میں سب سے خاص جوانان جنت کے سردار۔ پروردگارہ چاروں خاص، لیکن تو تعارف میں ایک مرد کا نام نہیں لے رہا، توجہ رہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اب حق تو یہ تھا کہ اللہ تعارف کرواتا تو رسول خدا سے تعارف کرواتا، میرا حبیب ہے، ان کا بھائی ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے 2 نواسے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا، اہل بیت کے تعارف کا مرکز سیدہ۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اللہ نے جناب سیدہ کو اہل بیت کے تعارف کا مرکز اس لیے بتایا، اس لیے جناب سیدہ کو مرکز بنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میرا بھی پیغمبر سے رشتہ ہے۔ جو پیغمبر سے رشتہ جوڑتا وہ کہتا میں بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں۔ اللہ نے کہا خبردار، مرکز تعارف اہل بیت فاطمہ، جو توجہ فرما رہے ہیں، جو سیدہ سے محرم نہ ہو وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتا۔ تو جناب سیدہ کو اللہ نے خاتون جنت کو مرکز تعارف اہل بیت بنایا۔ اگر سنتے رہیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا تیزی سے، ایک ہٹ نہیں جو مطالب پیش کر رہا ہوں، تو آیت تطہیر میں تیزی سے گزرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ میرا پہلا اتفاق ہے آپ کے شہر میں اسی مبارکہ میں، تو میں تھوڑا سا تفصیل میں اگر جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آیت تطہیر کے اندر مرکز جناب سیدہ ہے، پنجتن کے لیے 14 معصومین کے لیے آئے تھے، لیکن مرکز جناب سیدہ، آیا مباہلہ میں بھی پنجتن ہے لیکن مرکز جناب سیدہ، کچھ لوگ نہیں پہنچے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا تھا قُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ توجہ، سب سے آگے جناب رسالت میں آپ ہیں، ابناءنا کی جگہ امام حسن حسین، مرکز میں نساءنا کی جگہ جناب سیدہ، اور آخر میں انفسنا کی جگہ جناب مولا کائنات۔ رسالت و ولایت کے مرکز میں جناب سیدہ۔ بھائی دیکھیں، امامت اور ولایت، رسالت سے رشتہ جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا، اگر کہا جائے عربی میں تو واسطہ رسالت و امامت کا جناب سیدہ۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں ذہن؟ دوبارہ اب آئیے ذرا دوبارہ، میں نے کہا آیت تطہیر مرکز جناب سیدہ، آیا مباہلہ مرکز جناب سیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی آیات فضائل آل محمد دیکھیں گے ان کا مرکز جناب سیدہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے سورہ مزمل، وہاں پہ بھی جناب سیدہ ہے۔ سورہ حل عطا، وہاں پہ بھی دیکھیں روٹیاں گئی ہیں تو سورہ آیا، اور روٹیاں دیکھیں کوئی بھی روٹیاں دے سکتا تھا، ہاتھ مولا کائنات کے ہیں لیکن بنانے والی جناب سیدہ۔ یہ عزیزان گرامی، یہ سورہ حل عطا نازل ہوتا ہے یہ ان روٹیوں کے دینے پہ، بہت سے افراد پورے کھانے کھلا دیتے، کچھ نہیں آتا۔ سیدہ وہ ہیں جن کے ہاتھ کی روٹی چلی جائے تو سورہ آ جاتا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ عزیزان گرامی، کسی کا کردار اور دل اتنا پاک ہو کہ اللہ سورہ نازل کر دے، یہ سیدہ کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ حل عطا ہے تو اس میں مرکز جناب سیدہ، مرکز جناب سیدہ۔ سیدہ کے بچوں کے لیے سورہ کیوں آیا؟ امام حسن حسین کے لیے روٹیاں کس نے دی تھی؟ جناب مولا کائنات، مرکز دوبارہ جناب سیدہ۔ توجہ رہے عزیزان گرامی، امام صادق سے پوچھا کہ مولا سورہ حل عطا کے اندر 3 مرتبہ اللہ نے کہا فضہ، فضہ چاندی، اور عربی میں کہتے ہیں سونے کو ذہب، زال ہے بے، ذہب سونا۔ اگر آپ دیکھیں گے سورہ بہت سے مقامات پہ سوروں کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ذہب کا بھی لفظ استعمال کیا، نمارق، اللہ کہہ رہا برتن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، قواریر من فضۃ،
یہ لفظ آئے ہیں قرآن کریم کے اندر. لیکن سورہ حل اتی میں اللہ نے ایک مرتبہ بھی سونا نہیں کہا, 3 مرتبہ چاندی کہا. توجہ, تاکہ جناب فضہ کنیز سیدہ یہ نہ سوچے مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے. جو سیدہ کی خدمت میں رہے ان سے بہتر کوئی نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں عام طور سے سونے کو چاندی سے بہتر کہا جاتا ہے. جناب فضہ کا نام فضہ تھا, چاندی تھا. اللہ نے اس پورے سورہ میں سونا کہا ہی نہیں, تاکہ کنیز سیدہ یہ نہ سوچے مجھ سے بھی کوئی چیز بہتر ہے. سیدہ کی خدمت ہی تو سب سے افضل ہے. جو جملے میں پیش کر رہا ہوں تو سورہ حل اتی میں مرکز جناب سیدہ. توجہ رہے, سورہ کوثر میں مرکز جناب سیدہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں یہ اشارے میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا, مجھے آپ مجبور کرے چلے جا رہے ہیں کہ میں پھیلاؤں. اشاروں میں آگے بڑھ جاؤں یہ اور سورہ کوثر. پورے قرآن کے اندر سب سے 114 سورے ہیں قرآن میں. کتنے؟ 114. قرآن کو بھی اللہ نے 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. توجہ فرما رہے ہیں. 114 سورے. سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ, سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر. سب سے مختصر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک اول. اتنا سا سورہ. لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے سوائے اس سورہ کے. لفظ کوثر پورے قرآن میں بس 1 مرتبہ آیا, وہ یہاں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کچھ عطا نہیں کیا, لیکن کہیں نے کہا انا اعطیناک, ہم نے آپ کو عطا کیا. نہ جانے کیا عطا کیا ہے کہ اسے بھی ناز ہے, ہم نے عطا کیا. انا اعطیناک توجہ فرما رہے ہیں. ہم نے آپ کو عطا الکوثر, ہم نے کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر. توجہ ذہن گرامی, یہ ترکیب پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ان شانک هو الابتر, یہ بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں جس بی بی کی شان میں سورہ آیا وہ خاص ہے. اس سورہ کے الفاظ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں دہرایا. کیوں؟ کیونکہ وہ بی بی بھی بے مثال, یہ سورہ بھی بے مثال. اجارے گرامی میں کتنے سوروں سے تذکرہ کروں گا تو کتنے مقامات پہ اللہ نے صرف جناب سیدہ سے متعلق آیات کو نازل کیا. سورہ انفال کے اندر دیکھ لیجیے, خمس کی آیت ہے مرکز جناب سیدہ. توجہ, جو لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں مجھے مجبور کر رہے ہیں پھیلانے پہ موضوع. میں کچھ اور موضوع لے کے بیٹھا ہوں, میں اشارے کر رہا ہوں لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. میرے مزاج کو شاید نہیں جانتے ہیں. ایسا نہیں کہ چلیں آپ جہاں تک کہیں گے میں. آئیے ذرا تھوڑا سا اور سن لیجیے. میں کیونکہ جس موضوع کو پڑھنا چاہ رہا ہوں وہاں میں پہنچ نہیں پاؤں گا. سن لیجیے دوبارہ. ایسا گرامی اب یہاں سورہ کوثر میں نے ایک مثال دی ہے. بہت سے ایسے الفاظ ان آیات کے اندر ہیں کہ جو صرف جناب سیدہ سے متعلق مخصوص ہیں. توجہ, یہ جو خمس کی آیت ہے اس کا بھی مرکز جناب سیدہ. جب امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا مامون الرشید, قاتل ہے امام کا, 8ویں امام کا جو قاتل ہے مامون, عباسی خلیفہ. ذہنوں میں ہے نا, نہیں جانتے تو زیادہ اچھا ہے, ویسے کوئی جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. میرے جملے پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اب یہ مامون, اس نے امام رضا سے اپنے دربار میں کہا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں, باقی لوگ نہیں. امام رضا سے کہا آپ کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں اور باقی لوگ. رسول خدا نے نہیں فرمایا انا امتی آلی, میری امت ہی میری آل ہے تو ساری امت ہی آل محمد ہے. امام نے کہا اس سے پہلے کی طرح جواب دوں, تو نے سنا میرے جد نے فرمایا تھا کہ لقد کثرت الکذابۃ علیہ, مجھ پہ جھوٹ باندھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. لوگ بات اپنے گھر میں بناتے تھے, گھر کے کہتے تھے پیغمبر نے فرمایا. امام نے کہا تیرا سوال دینے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ میرے جد نے فرمایا تھا, سرور کائنات نے فرمایا تھا, لوگ جھوٹ باندھتے میری طرف نسبت ہے. من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعده من النار, جو جانتے بوجھتے ہوئے میری طرف جھوٹ کی نسبت دے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب مامون حدیث سنا ہی چکا تھا کہ ساری امت ہی آل محمد. امام نے کہا دیکھ یہ بتا کیا امت پہ صدقہ جائز ہے یا حرام؟ توجہ,
امام نے کہا سوال ہے میرا، بتا امت پہ صدقہ جائز ہے یا حرام؟ کہا امت پہ صدقہ جائز ہے۔ امام نے کہا ذرا بتا آل پہ جائز ہے یا حرام؟ اس نے کہا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ امام نے کہا بھئی یہی فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد میں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو جناب سیدہ دوبارہ خمس کی آیت کا بھی مرکز جناب سیدہ، انفال کی آیت کا مرکز بھی جناب سیدہ۔ میں نے کہا نا کہ جب آپ نہیں بولتے مجھے مجبور کرتے ہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے کھینچتے رہتے ہیں، تھوڑا اشارے کرتے رہے کہ سمجھ رہے ہیں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو خمس کی آیت ہو مرکز جناب، میں جتنے بھی اشارے کر رہا ہوں انفال یعنی، چلے میں جلدی سے وضاحت کر دیتا ہوں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہیں، جنگلات ہیں، صحرا، یہ سب چیزیں اس کا کوئی مالک نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انفال ہے، ان سب کے مالک رسول خدا اور ان کے بعد آل محمد۔ تو کچھ ایسی ہستیاں ہیں نا جن کی دریاؤں پہ بھی حکومت ہے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، سمندروں پہ جنگلات پہ بھی حکومت ہے، وہی آل محمد یہ اہل بیت رسول خدا۔ اہل بیت یعنی وہ ائمہ معصومین علیہ السلام، یہ انفال ہے، اس کا بھی مرکز جناب سیدہ۔ اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی۔ لفظ فے، تین یہ الفاظ یاد رکھیں، خمس، اس کے بعد انفال ہے، فے، چوتھا مال غنیمت۔ چلے یہ بھی وضاحت جلدی کر دیتا ہوں۔ جنگ ہو تو جو کچھ کفار سے ملے وہ مال غنیمت، تو سرور کائنات کی عادت تھی وہ سب میں بانٹتے تھے، جتنے لوگوں نے حصہ لیا ان کو سب کو بانٹے، یہ جو سوار ہوتے تھے ان کا حصہ زیادہ، پیادوں کا کم، جو نہیں لڑے ہوتے تھے انہیں بھی حصہ دیتے، اور جو بعد الفتح فتح کے بعد پہنچ جاتے تھے ایسے بھی ہوتے تھے۔ آپ تو ایسے بیٹھے بس مجھے ہی پتا ہے، آپ لوگوں نے کبھی کچھ نہیں سنا، ہوتے تھے کچھ لوگ۔ جنگ فتح ہو جاتی تھی، یا رسول خدا میں بھی آ گیا، پیغمبر اتنے کریم تھے، یہ نہیں کہتے تو جنگ میں نہیں تھا، اتنے کریم تھے، کہتے تو کوئی بات نہیں تو ابھی آیا، اسے بھی مال غنیمت میں حصہ دے دیتے، میرے حصے میں سے رکھ لو، یا علی آپ بھی دیجئے۔ جانتے تھے سب اپنے حصے میں حصہ نہیں دیں گے، لیکن رسول خدا اپنے حصے سے، پیغمبر اسلام جمع نہیں کرتے تھے۔ مولا علی کے متعلق جانتے تھے یہ جوڑے گا نہیں، پیسے جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایزان گرامی تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا۔ تو اب یہ فے ہے، انفال ہے، مال غنیمت ہے، میں نے آپ کے سامنے سارا پیش کیا۔ مال غنیمت یعنی جنگ کے بعد جو کچھ ملے، اور انفال جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کے اندر جو کسی کی ملکیت نہیں وہ انفال میں ہے۔ خمس میں نے بتا دیا ہے کہ جب انسان 7 چیزوں پہ خمس واجب ہے، کہ انسان جو غوطہ لگاتے ہیں سمندر میں، جو کنز جن کو پہاڑوں سے خزانہ مل جائے، ان سب چیزوں پہ یعنی 20% ہے۔ جیسے ارباح مقاصد ہیں، جیسے کافر ذمی اگر مسلمان حکومت میں رہتا ہے جو زمین خریدے بیچے گا اس میں خمس ہے۔ 7 چیزوں میں خمس ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ معدنیات کے اندر خمس ہے، ان سب چیزوں میں خمس ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے پھر فے جہاں پہ جنگ نہ ہو، سورہ انفال میں آیت ہے، نہ تم گھوڑوں پہ سوار ہوئے، نہ تم نے تلواریں اٹھائی، نہ تم لڑے، جب تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ مال غنیمت جب تم لڑے، اور لڑا بھی کوئی ایک ہی تھا، تو ادھر گرامی جب سب لڑے تو اس کے اندر اللہ کہتا تھا مال غنیمت، جب تم نہیں لڑے تو وہ فے ہے، فے صرف میرے رسول کا۔ توجہ، جنگ ہوئی تھی خیبر میں، غزوہ خیبر ذہنوں میں ہے، خیبر میں جنگ ہوئی، وہاں سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے سرور کائنات تو راستے میں تھا فدق، یہ مختلف بستیاں تھی، آبادیاں تھی یہودیوں کی۔ جب فدق کے یہودیوں نے سنا نا کہ رسول خدا بھی گئے ہیں خیبر، وہاں کوئی حیدر کرار ساتھ میں ہے، اس نے مرحب حارث انتر جیسے جو بڑے بڑے پہلوان تھے انہیں پچھاڑ دیا ہے۔ مرحب کا قد بہت بڑا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا۔ چلیں اب آپ ان سب کو چھوڑ دیں۔ جب تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں سنا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد ہم جنگ نہیں کرتے، یہ باغ فدق آپ کا۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم نہ لڑے ہو نہ تم نے جنگ کی ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، سب میرے رسول کا۔ پیغمبر نے آیت سنا ہے، کہا ٹھیک ہے یا رسول خدا یہ آپ کا۔ ابھی پیغمبر اسلام مدینے نہیں پہنچے، آیت آ گئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو
پیغمبر نے دیکھا میرے قرابت داروں میں سب سے قریب کون ہے؟ سب سے قریب تھی جناب سیدہ. تو آپ نے کہا باغ فتح آپ کا ہے. دیکھیں دوبارہ فے کی آیت میں بھی مرکز جناب سیدہ. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اذان کرام خمس میں مرکز جناب سیدہ ہے. تمام چیزوں میں مرکز جناب سیدہ ہے. اذان کرام جہاں پہ بھی چلے جائیں گے آپ قرآن کے مختلف سوروں کے اندر تذکرہ ملے گا فضائل آل محمد کا. مولا کائنات کی دعا ہے. مولا اپنے قنوت میں دعا مانگتے تھے. اللہ کو اتنی دعا پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں آیت بنا دی. کہ کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے ہماری بیویوں اور بچوں میں. توجہ، قرۃ عین یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ عین یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگارہ ہماری بیوی اور بچوں کے اندر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے. کون ہے کہ جس کی زوجہ کائنات کی ملکہ، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں، اور وہ دعا مانگے پروردگارہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو بیوی اور بچوں میں، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. عزیزان گرامی اللہ نے متقین کا امام بھی بنایا، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی عطا کی. اللہ نے کہا یہ ایک ہے، بس اللہ نے آیت بتائی ہے، نام نہیں بتایا. نام معصوم نے بتایا کہ ہمارے دادا علی کے لیے آیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ جناب خاتون جنت ہیں جو مرکز ہیں. میں نے ساری یہ قرآن کی آیات ہیں، اسی طرح احادیث اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ، ان سب میں آپ کو جناب سیدہ کی خاص عظمت معلوم کہ آل محمد کے جہاں جہاں فضائل نظر آئیں گے. سرور کائنات بھی کہتے نظر آئیں گے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. وہ آیت وہ حدیث الگ ہے جہاں پہ فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ حدیث الگ ہے جہاں پہ فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے. توجہ، وہ حدیث الگ ہے جہاں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس حدیث میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. نہیں، وہ الگ ہے. روحی الذی بین جنبی، میری جو دو بازوؤں کے درمیان میں روح ہے وہ فاطمہ، میری جو جان ہے وہ فاطمہ، میرا جو دل ہے وہ فاطمہ، میرا جگر فاطمہ، میری آنکھیں فاطمہ. توجہ عزیزان گرامی، انسان کی جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ دل سے متعلق. کچھ لوگ ہیں، یہ میں پڑھوں نا مضمون. ایک انسان دو طرح سے سوچتا ہے، ایک عقل سے سوچتا ہے، ایک جذبات سے. ایسا ہوتا ہے نہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کی جو کیفیت ہے نا چاہنے نہ چاہنے کی، پسند اور ناپسند کی، وہ دل سے متعلق. کچھ لوگ پہنچ گئے. میں مضمون نہیں بھول رہا، میں آپ لوگوں کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ سوچتے رہے، میرے ساتھ متصل ہے. یعنی یہ دل سے تعلق ہے، اس کا سوچ پسند ناپسند کا تعلق دل سے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کھانا پسند ہے، یہ لباس پسند، یہ انسان کے دل سے تعلق ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا دل بھی ہے، میری جان بھی، میری روح بھی، میری آنکھیں بھی، میرا جگر بھی. یعنی جو میرے دل کو پسند ہوگا وہ مجھے پسند ہوگا. یعنی جو سیدہ کو پسند وہ مجھے پسند، جو مجھے پسند وہ اللہ کو پسند، جو اللہ کو پسند وہی رضی اللہ. توجہ فرما رہے ہیں یہ تعلق جناب سیدہ سلام علیہ کے رضی اللہ بننا ہے تو ذرا سیدہ کو راضی. عزیزان گرامی، یہ کیفیات جو انسان کے اوپر تاریخ میں جو پیش کر رہا ہوں بہت تیزی سے جلدی تھی. تو عزیزان گرامی جناب سرور کا یہاں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. یہ جو شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ فاطمہ میرا، کیا مطلب؟ یعنی اگر میری حقیقت کا نام رسالت ہے تو فاطمہ جزو رسالت ہے. اگر میری حقیقت کا نام عصمت ہے تو فاطمہ جزو عصمت. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اگر میری حقیقت کا نام ختم نبوت ہے تو فاطمہ جزو ختم نبوت ہے. ادارے گرامی، پیغمبر اسلام کوئی بھی کام جذبات سے نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب تک اللہ وحی نازل نہ کرے یہ کلام نہیں کرتے. اگر پیغمبر کہہ رہے فاطمہ میرا جز ہے تو یہ باپ کی محبت بیٹی کے لیے نہیں بول رہی، یہ رسالت کی محبت سیدہ کی عصمت کے لیے بول رہی.
زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں کہ جناب ختمی مرتبت یہ ہوتا نا کہ دیکھیں انسان اپنے بچوں کی محبت میں جذبات میں مبالغہ آرائی کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ شاید سویڈن میں نہ ہوتا. میں نے کہا آپ لوگوں سے پوچھ لوں نا. انسان کا بچہ خوبصورت ہوگا کہ میرا تو بچہ چاند ہے, میرا تو سورج ہے, ستارے ہیں, سب کچھ یہی ہے, پھول بھی یہی ہے, گلاب بھی یہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. انسان کی سب سے زیادہ محبت اولاد کے لیے ہوتی ہے. توجہ, سب سے زیادہ محبت اولاد کے لیے ہوتی ہے. انسان اولاد کی محبت میں بہت زیادہ, بچہ ایوریج بچہ یہ کہاں سورج چاند ستارے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ اتنا نہیں ہے جتنا اس کی ماں نے بتایا یا جتنا باپ نے بتایا. میرا بچہ تو اس کا اخلاق ایسا ہے, اس کی عبادت نماز ایسی ہے. ماں باپ کی عادت ہوتی ہے تھوڑا مبالغہ آرائی کر کے. کیوں؟ کیونکہ اولاد کی محبت ایسے کروا رہی ہوتی ہے. توجہ, اللہ اپنے حبیب کی گواہی دے رہا ہے, میرے حبیب کے جذبات نہیں بولتے, وہی بولتی. اب اگر پیغمبر اسلام بیٹی کے احترام میں مسجد میں کھڑے ہو جائیں تو یہ باپ بیٹی کی محبت میں کھڑا نہیں ہو رہا, بلکہ رسالت صحابہ کو عبادت سکھا رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. مسجد عبادت کی جگہ, عبادت کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے. اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, مجھے اپنے بچوں پہ بہت زیادہ لاڈ پیار آ رہا ہے, مجھے پیار کرنا, میں کہاں جاؤں؟ گھر جا کے پیار کروں گا, میرا بچہ ہے. لاڈ پیار کی جگہ ہے گھر. توجہ, مسجد عبادت کی جگہ. اگر پیغمبر سیدہ کی تعظیم میں مسجد میں کھڑے ہوں تو صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. حضرات گرامی, جناب خاتون جنت وہ ہیں, ان کی عبادت کو کیا سمجھیں گے جن کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جناب سیدہ وہ ہیں جن کے لیے کھڑے ہو جانا عبادت ہے. ایک ام المؤمنین فرماتی ہے کہ کلما دخلت علیہ, جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی, قام الیہا, تو رسالت میں آپ ہر دفعہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, آگے بڑھتے تھے. وَقَبَّلَهَا, چومتے تھے, سیدہ کے بوسے دیتے, چومتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور اپنی جگہ سیدہ کو بٹھا دیتے. سیدہ آپ میری جگہ تشریف رکھیے. عزیزان گرامی, جناب سیدہ کا مرتبہ کون فرما رہی ہے؟ ام المومنین. مسلمانوں, اے امت کے بیٹوں, ملاؤں کی نہ مانو, ماں کی تو مان لو. عزیزان گرامی, جناب خاتون جنت کے لیے سرور کائنات. اچھا, یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے تھے, بیٹی کی محبت کہہ سکتے ہیں. توجہ, ایک ام عرب دان ہے, عربی زبان جانتی ہیں, فرما رہے کلما, جب. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں یہ اردو کا میں نے بڑی کوشش کی ترجمہ بڑی ذمہ داری سے کروں. انہوں نے فرمایا کلما, جب سیدہ آتی. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. پیغمبر نے نہیں کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا, من کنت مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یعنی جو مجھے مولا مانتا وہ علی کو مولا مانے, اگر نہیں مانے گا تو میں اسے نہیں مانوں گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اب ام المومن کے کلما, جب سیدہ بز میرے ساتھ, اگر ایک ہی نشست میں ایک ہی دن 7 مرتبہ سیدہ تشریف لائیں تو سرور کائنات 7 مرتبہ قیام کریں. یہاں تک کہ میں بھی پاکستان سے آیا ہوں لاسٹ ویک, ابھی آج سنڈے ہے, پچھلے اتوار کو سنڈے کو, تو وہاں پہ اہل سنت کے بعض علماء پڑھا ہے کہ عجیب غریب جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے پڑھا. وہ کہنے لگے کہ یہاں تک فرمایا ام المومنین نے کہ جناب رسالت مآب جناب سیدہ کی پیشانی بھی چومتے, ہاتھ بھی چومتے. یا رسول اللہ, آپ نے تو اپنے صحابہ سے خود ہی فرمایا ہے کہ جب اولاد ماں باپ کو چومنے آئے تو ہاتھ چومے, بیٹے بیٹی ماں باپ کے ہاتھ چومے, اور ماں باپ جب چومنا چاہیں تو ماتھا چومے, سر چومے, رخسار چومے, سر کا بوسہ دیں. یا رسول اللہ, آپ سیدہ کی پیشانی بھی چومتے ہیں, گلا بھی چومتے ہیں, ہاتھ بھی. پیشانی چومنے سمجھ میں آتا ہے, بیٹیاں آپ کی. توجہ,
ایک ام المؤمنین نے سرور کائنات سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ سیدہ کی پیشانی چومتے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، میں سمجھ میں آتا، آپ ہاتھ کی چومتے ہیں؟ کہا ہی ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ کہا یا رسول اللہ گلا کیوں چومتے ہیں؟ کہا جب جنت کا مشتاق ہوتا سیدہ کے گلے کو چومتا ہوں، مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی، یہ جنت سے نازل ہوئی۔ اللہ گرامی عظمت ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھی میں حدیث کی وضاحت کر سکوں تو احادیث میں بھی جناب سیدہ کو مرکز قرار دیا، محبت جناب سرور کائنات کی جناب سیدہ کی۔ چلے ایک حدیث اور پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، سننا چاہیں گے نا؟ اللہ گرامی جناب سیدہ نے جناب امیر سے سوال کیا شادی کے بعد کی بات، کہا کہ میرے بابا آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ مجھ سے؟ یعنی بی بی دیکھ رہی ہے کہ جناب مولا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس لیے بی بی نے سوال کیا آپ زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ کہا آپ کے بابا ہر روز آپ سے ملنے آتے تو ہیں، آپ خود ہی بابا سے کیوں نہیں سوال کر لیتے ہیں؟ لیکن یہ معصومین کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ ہماری پہنچ سے بہت بالا تھا۔ جناب سرور کائنات تشریف لائے، السلام میری لخت جگر میری بیٹی آپ کی عظمتوں کو سلام، بابا جان آپ پہ سلام، بابا جان بتائیے آپ کو علی سے زیادہ محبت ہے یہ مجھ سے؟ کہا علی مجھے زیادہ عزیز ہیں، آپ زیادہ محبوب۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ عزت میں علی کی زیادہ کرتا ہوں، محبت میں آپ سے زیادہ کرتا ہوں۔ رتبہ جناب مولا کائنات کی وجہ سے اس لیے۔ اور ایزان گرامی دوسرے مقام پہ حدیث نبوی ہے، لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی کتنا بھی رتبہ رکھتا ہوتا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ سیدہ سے ازدواج کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہیں۔ ایزان گرامی سب سوچیے مرتبہ جناب سیدہ کا کیا ہے، اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا۔ اب جو حدیث میں نے عنوان قرار دیا العوالم، شیخ مرحوم بحرانی کی کتاب، اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 99، ویسے الخصال میں بھی میں نے پڑھی ہے، ابھی میں حوالے دیکھ رہا تھا کئی جگہوں پہ کہ حدیث موجود ہے کہ سرور کائنات نے صحابہ کے درمیان میں، اب دیکھیں صحابہ نے جناب سیدہ کی زیارت نہیں کی، توجہ رہے میرے ساتھ، معرفت نہیں ہے، بی بی بہت زیادہ پردہ دار ہے، برقع میں بھی باہر تشریف نہیں لاتی ہے صحابہ کے مجمع میں نہیں، تو اب بار بار سن رہے ہیں کائنات کی ملکہ سیدہ ہے، اپنے بابا کے جگر کا ٹکڑا سیدہ ہے، سیدہ اپنے بابا کی روح ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب سب سن رہے ہیں، توجہ رہے۔ اب صحابہ نے دیکھا نہیں ہے، ان کو معرفت نہیں ہے، جب بی بی خود تشریف لائی ہیں تو کہتی ہیں اے لوگو وہ جو میرے بابا سے سنا تھا نا وہ فاطمہ میں ہوں، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو وہ فاطمہ میں ہوں، میرے بابا محمد، ابی دون نسائکم، صرف میرے بابا ہیں، وہ جو تمہارے گھروں میں خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں، یہ بی بی کے جملے نہ ہوتے، بی بی نے اسی خطبے میں 2 مرتبہ فرمایا ابی دون نسائکم، میرے بابا ہیں، میرے، ہمارے نہیں، ابی دون نسائکم، سوائے تمہارے گھر میں رہنے والی خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں، صرف میرے بابا۔ وہ سب عرب تھے، اسی زمانے میں رہ رہے تھے، کسی نے پلٹ کے نہیں کہا نہیں 3 اور بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ سب جانتے تھے کہ جو سیدہ وہ اوروں کا نہیں، لیپالک اور ہیں، خونی بیٹی اور ہے، انگریزی میں کہتے ہیں بایولوجیکل ڈاٹر اور فاسٹر ڈاٹر، فرق ہوتا ہے نا۔ یہ تو جناب خدیجہ کی عظمت ہے کہ انہوں نے گود لے کے بیٹیاں بھی اس محبت سے پالی کہ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں اپنی تھیں یا بہن کی تھیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ ایزان گرامی اب جناب سیدہ، اب یہاں رسول خدا کے جملے سن لیجیے، میں جلدی سے اس کی تفسیر جو پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا ابْنَتِي فَاطِمَةَ فَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ تو عوالم میں تھوڑی تفصیل ہے، کہتے ہیں جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو یہ ساری کائنات کی بیویوں کی ملکہ ہے، سردار ہے، سیدہ ہے، سیدہ یعنی سردار، یعنی بی بی ملکہ، کوئین ہے۔ تو کہا کہ اپنے زمانے کی سیدہ تو زمانے ہیں، اپنے زمانے کی بیویوں کی سردار ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنے زمانے کی بیویوں کی سردار تو مریم تھی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، فہیہ مریم، وہ تو اپنے زمانے کی بیویوں کی سردار مریم تھی، میری بیٹی اولین و آخرین ساری بیویوں کی سردار، سیدہ تو نساء العالمین من الاولین والآخرین۔
اولین و آخرین. اب آئیے ذرا میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا اگر اس کو سننا پسند فرمائیں کہ آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے, جہاں تک آپ سنیں گے میں وہیں تک آپ کو زحمت دوں گا. مجھے نہیں معلوم ٹھنڈے ماحول میں رہ کے میری گرم باتیں جو ہیں آپ لوگوں کو وہ سنیں گے محبت سے یا اذان گرامی. دیکھیں اللہ جب انتخاب کرتا ہے, ایک ہوتا ہے ہمارا انتخاب. یہ سال جو تھا 2024 یہ انتخاب کا سال قرار پایا دنیا. شاید آپ کو پتا ہو الیکشن 76 یا 74 دنیا کے ممالک میں الیکشن ہوئے اس سال. کافی ممالک ہوتے ہیں, آدھی زیادہ دنیا نے اپنا صدر یا وزیر اعظم کی کوئی نہ کوئی انتخاب کیا. سب ویسے یہ ہندوستان اور چائنا ہی لے لیں تو آدھی تقریباً دنیا ہو جاتی ہے, 3 ارب آبادی یعنی تقریباً. ہمارا نمائندہ کوئی کسی سے پوچھ لے تم خود گریجویٹ ہو, بالکل تمہارا پاس کلین ہے, لوگ کہیں گے نہیں میں گنہگار بھی ہوں ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوں, لیکن نمائندہ پاک ہونا چاہیے. ابھی بھی سارے نہیں ہیں. ہمارے گنہگاروں کا نمائندہ پاک صاحب, اور اگر اللہ کا نمائندہ ہو. اب پہنچ رہے ہیں. اب سوچئے جب اللہ کسی کو کہے یہ میرا نمائندہ ہے تو اللہ کہے گا صرف علم کافی نہیں, علم لدنی کا مالک ہوں. سابقہ چور تو کیا, مجھے معصوم چاہیے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی جب اللہ انتخاب کرے گا وہ اللہ ہمیشہ کے لیے بناتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ چلیں آپ لوگ جو پریشان ہیں میں سوال کریں. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے توجہ, یعنی صرف اللہ معبود. میں کہلوانا آپ سے چاہ رہا تھا کہ صرف اللہ معبود ہے یا تھا. کچھ لوگ پہنچ رہے شاید ہے. پیغمبر بتا کے گئے 1400 سال پہلے, آج بھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں صرف اللہ ہی معبود ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. کچھ لوگ پہنچ گئے. کوئی مسلمان ترجمہ نہیں کرتا محمد اللہ کے رسول تھے, سب کے سب کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں, اور پھر کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو. ان کے لیے آج تک گواہی دے رہے ہو کہ ہیں. آئیے ذرا ہم کہتے ہیں علیون. کچھ لوگ پہنچ گئے. ہم بھئی ہم ساتھ میں کہتے ہیں علیون ولی, علی اللہ کے ولی آج بھی ہیں. جب اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہے تو ایسا ہوگا جو اللہ کا ولی رہے. علم ایسا ہو, کردار ایسا ہو, سخاوت ایسی ہو, شجاعت ایسی ہو, سارے کمالات ایسے ہوں کہ اللہ کا یہ ہمیشہ کے لیے میرا ولی ہے. امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند صلوات. محمد بچل رسالت یا رسول اللہ حیدری سلامتی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ممنون آپ کی محبتوں کا. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت سے سن رہے ہیں, میں ممنون ہوں. عزیزان گرامی میرے موضوع کو دوبارہ سن لیجئے گا, میں دوبارہ روشن کر دوں. اللہ جب انتخاب کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے. ہم انتخاب کرنے کے بعد پچھتا سکتے کس کو بنا دیا. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عزیزان گرامی ہمیں پچھتاوا ہوتا, لیکن اللہ علام الغیوب ہے. توجہ, وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے. علیہ باللہ اسے کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا. جس کا انتخاب کر لے وہ ہمیشہ کے لیے. جب وہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ کو اپنے آدم کے انتخاب پہ ناز ہے, نوح کے انتخاب پہ ناز ہے, ابراہیم علیہ السلام, سارے انبیاء. اور اگر کوئی ہو علی ولی اللہ. سارے من میں کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی اللہ نے انبیاء کا سردار بنایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولا کائنات کو اولیاء کا اوصیاء کا سردار بنایا.
علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ رہے میرے ساتھ. اب اللہ نے کہا ساری اولین و آخرین بیویاں. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ان میں حوا بھی ہیں, ان میں سارہ بھی ہیں, ان میں ہاجرہ بھی ہیں, توجہ, آسیہ بھی ہیں, مریم بھی ہیں. جب اللہ نے ساری بیویاں دیکھی گا یہ سب بھی جسے سلام کریں. کسی ایسی بیوی کو سیدۃ النساء بناؤں کہ مریم کہے میرا سلام فاطمہ کو, حوا کہے میرا سلام فاطمہ. مریم, اللہ نے کہا یہ ساری بیویاں, جناب آسیہ, جناب ہاجرہ, جناب سب کی سب جنہیں سلام کریں وہ حضرت فاطمہ الزہرا. حضرت گرامی اللہ صلی اللہ, یہ ہیں ان کی ماں ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی کہیں میرا سلام میری بیٹی کو. حضرت گرامی ایسی بیوی کا اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ یہ ساری بیویوں کی توجہات کا مرکز ہیں, محبتوں عظمتوں کا مرکز ہیں جناب سیدہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب مریم کو ایک عیسیٰ سے نسبت تھی, اللہ نے ان کو اتنی عزت دی. سیدہ کی 3 نسبتیں. کس کی بیٹی ہیں؟ کہتے ہیں کہ بیٹی ہے رسول اکرم کی. کہ کون ہے رسول خدا؟ کہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سیدہ کے لیے باپ جب چنا تو کہا کہ ان امام اولین و آخرین, جو اولین و آخرین کے پیشوا ہیں انہیں. پھر کہا کہ اور زوجہ کس کی بنائیں؟ بانو آن تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور اللہ نے جب شوہر چنا تو اسے تاجدار حل عطا بنایا, یعنی سر پہ تاج رکھا حل عطا کا. اسے مشکل کشا بنایا, شیر خدا بنایا, ایوان امامت سجایا, کہا تمہاری زوجہ سیدہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا پھر ماں بنی کن 2 حسنین کی, حسن حسین کون ہے؟ کہا ان میں سے پہلا وہ ہے پشت پھازت بر سر تاج و نگین. علامہ اقبال کہتے ہیں حسن مجتبیٰ نے صلح نہیں کی تھی. کچھ لوگ ہیں پشت, اپنے پاؤں سے الٹی ٹھوکر ماری تاج سلطنت کو. جس نے دنیا کی دولت کو اور تاج کو ٹھوکر ماری وہ حسن مجتبیٰ. اور کہتے ہیں کہ دوسرا بیٹا کون ہے؟ وان دیگر مولائے ابرار جہان, مولائے احرار جہان. وہ ساری دنیا کے جو حور ہیں ان کا مولا. حور یعنی آزاد کا جو غلام ذہنیت ہے وہ حسین کو نہیں مانے گا. جس کا ذہن آزاد ہے اس کے مولا کا نام حسین. ایسا نہیں گرامی اس لیے کہتے ہیں کبھی کسی کا غلام نہ بنے. کچھ لوگ ہوتے آزاد ہیں, ذہن فکری طور پہ غلام ہوتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں جو آزاد فکر ہوگا وہ خود کہے گا میرا مولا حسین. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں اذان گرامی, یہ عظمت ہے جناب سے. پھر علامہ اقبال آخر میں, میں نے پوری نظم نہیں پڑھی کیونکہ وقت نہیں ہے. اذان گرامی آخر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز سے علامہ اقبال نے یہ جملے کہے ہیں. جو فارسی زبان ہے وہ تو پہنچ جائیں گے, اردو والوں کے لیے میں ترجمہ کر دوں گا. کہتے ہیں کہ رشتے آئین حق زنجیر پاس, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. کہتے ہیں آئین حق یعنی اسلام. آئین حق نے میرے پاؤں میں زنجیر باندھ دی اور رسول خدا کے مجھے فرمان کا بہت پاس ہے. اچھا اگر آئین حق نے زنجیر نہ باندھی ہوتی اور جناب سرور کائنات کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ توجہ. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر مجھے اسلام نے میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھی ہوتی اور مجھے جناب سرور کائنات کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو توجہ, کہتے ہیں میں کعبے کو چھوڑ کے سیدہ کی قبر کا طواف کرتا. ورنہ فاطمہ الزہرا بلندر سلوات. ورنہ گردے تربتش گردی دمی, سجدہا رو تربتش پاشیم دمی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا, ان کی قبروں پہ سجدے کرتا. اگر مجھے اسلام نے پاؤں میں حضرت گرامی, یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اتنی نسبتیں ہیں سیدہ کے پاس. آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں جب وہ فجر میں اٹھتی تھی نا اور اپنے آنسو بہاتی تھی. آپ نے دیکھا جب بارش برستی ہے, یہاں تو برف ہی ہوتی ہے,
پاکستان سے اگر یا ہندوستان سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو نا تو آپ دیکھیں گے تو بہار میں جب بالکل چند قطرے بارش کے برستے ہیں تو فارسی میں اور اردو میں بھی اس کو ہم شبنم کہتے ہیں. وہ جو قطرے ہوتے ہیں نا جب آپ صبح صبح جاتے ہیں تو آپ کو ہلکے ہلکے سے پانی محسوس ہو، موئسچر محسوس ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے اردو میں، فارسی سے لیا ہم نے، شبنم. علامہ اقبال کہتے ہیں جب جناب سیدہ آنسو بہاتی تھی تو جبرائیل نازل ہوتے تھے. میچھید از زمین، جناب جبرائیل زمین سے ان قطروں کو اٹھاتے اور آسمان پہ برساتے. اے آسمان والو زمین سے تبرک لایا. یہ عظمت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ اقبال نے کہا. علامہ اقبال کہتے ہیں تم غور تو کرو سیدہ ہیں کون. بڑی گہرائی ہے جناب سیدہ کی عظمت میں. عزیزان گرامی، یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ جناب سرور کائنات تشریف لاتے ہیں نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اے اہل بیت النبوت، آپ پہ سلام ہو. کس کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں؟ جناب سیدہ کے دروازے پہ. اور پھر انگلی کا اشارہ کرتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ذر حضرت سلمان فارسی کے لیے ملتا ہے 6 مہینے مسلسل در جناب سیدہ پہ آتے رہے رسول خدا کے ساتھ اور کھڑے ہو کے سلام کرتے. یہ انگلی کا اشارہ شاید وہیں سے آیا ہے کہ سرور کائنات اس گلی میں سارے گھر نہیں، یہ جو در ہے اس در کے پیچھے میرے اہل بیت ہیں. کون ہے وہاں؟ جناب سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن حسین علیہ السلام. سلام کرتے مسلسل 6 مہینے سلام کرتے رہے. کیوں؟ اے مسلمانوں، اس در پہ آگ نہ لانا. یہ وہ در ہے جہاں رسالت نے سلام کیا ہے. رسول خدا بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے. بس بھائی تھوڑی سی زحمت دوں گا مصائب کی. بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے، بہت زیادہ، بار بار پیار کرتے. یہاں تک کہ جب پیغمبر کو زہر ملا، زہر دے دیا گیا تو امام حسن حسین دونوں سینے سے لپٹے ہوئے تھے. ایک روایت میں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹو، میرے بابا کے سینے میں درد ہے، میرے بابا کے سینے سے اتر جائیے. تو جناب سرور کائنات نے کہا، بیٹی جب میرے دونوں نواسے میرے سینے سے لپٹتے ہیں نا مجھے افاقہ محسوس ہوتا ہے، مجھے شفا محسوس ہوتی ہے. یہ پیغمبر کس کو سمجھا رہے ہیں؟ امت کو سمجھا رہے ہیں. مسلمانوں، سیدہ سے مجھے سکون ملتا ہے، حسنین سے مجھے سکون ملتا ہے. حسن کو زہر نہ دینا جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں. حسین کی رگوں کو خنجر سے نہ کاٹنا. بس بھئی جملے پڑھوں گا، انہیں قبول فرما لیجیے. پیغمبر بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، بار بار امام حسن حسین کو سینے سے لگاتے. اتنے میں پیغمبر اسلام نے دیکھا جناب سیدہ بار بار دروازے پہ جاتی ہیں. میری بیٹی کیا بات ہے، آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہے؟ کہا بابا ایک عرب ہے، بار بار پوچھتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. بابا میں اسے کہہ دیتی ہوں میرے بابا بیمار ہیں، پھر واپس آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر مجھے ایک مرتبہ رسول خدا سے ملنے دیجیے. آپ جانتے نا جناب سیدہ چہرے نہیں دیکھا کرتی تھی. بیٹی آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے. بیٹی یہ کسی گھر میں اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ آپ سے اجازت لینے آئے ہیں. جناب ملک الموت جناب سیدہ سے اجازت مانگ کے سمجھا رہے ہیں، او مسلمانوں یہاں فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں ہے بات ہے؟ اہل سنت کے ہمارے بھائی بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے کہہ دیا تھا ایش میرے بیٹو تمہارے کپڑے درجی کے پاس گئے ہیں، تو اللہ نے جناب رضوان جنت سے، جنت کے جو دربان ہیں نا حضرت رضوان، ملائکہ کے جنت کے دروازے پہ دربان، ان سے کہا جاؤ جا کے حسنین کے جوڑے سیدہ کو دے کے آؤ. تو بی بی چکی پیس رہی تھی. کہا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا انا خیاط الحسن ہے، میں حسنین کا درزی ہوں. نہیں کہا میں رضوان جنت ہوں، کہا میں حسنین کا درزی ہوں. جناب رضوان جنت بھی آئے تو دروازے پہ رک گئے. میں کیسے جملے پہنچاؤں گے؟ رضوان جنت آ کے دروازے پہ رک جاتے ہیں، ملک الموت دروازے پہ رک جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے ملائکہ آ کے کیوں سیدہ کے احترام میں، او مسلمانوں اس دروازے پہ آگ نہ لانا. یہاں ملائکہ بھی اجازت مانگتے ہیں. 28 سفر کو میں مختصر سے مسائل پڑھوں گا.
جہاں تک آپ سنیں گے، بس بھی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، 28 سفر کو سرور کائنات کے دنیا سے رحلت ہے۔ پیغمبر اسلام نے آخری وقت ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں میرے زانوں پہ پیغمبر کا سر تھا، پیغمبر نے آخری وصیت کی، یا علی آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، آپ خود مجھے کفن دیجئے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا، یا علی مجھے میرے گھر میں دفنائیے گا، جب تک مجھے دفنا نہ لیں مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ یہی وصیت جناب سیدہ نے بھی کی، لیکن ایک لفظ کا اضافہ کیا، یا ابا الحسن غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، وکفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجئے گا، وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا، پھر فرمایا وحسلی علی باللیل، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھائیے گا، پھر ایک جملہ کہا وَدَفِّنِّي بِاللَّيْلِ، یعنی مجھے رات میں دفنا دیجئے گا، پھر کہا مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ بلائیے گا، یا علی انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے۔ جانتے ہیں کیا لکھا علماء نے؟ شہید اصغر نے لکھا صرف 14 افراد جنازے میں تھے، کائنات کی ملکہ بی بی کی کسی کنیز کا بھی انتقال ہو جائے نا تو اتنے مومنین آ جاتے ہیں، ارے یہ سیدہ کی ماننے والی مومنہ تھیں، اتنے جنازے میں لوگ، اور سیدہ کے جنازے میں صرف 14 افراد۔ کیسے پڑھوں؟ بتاؤں نام کون کون تھے جنازے میں؟ مولا کائنات، امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت عقیل، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب مولا کائنات کے بھتیجے، اور جانتے ہیں حضرت سلمان، حضرت ابوذر، مقداد، حضرت ابوذر، یہ افراد جنازے میں تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ چند افراد، 14 افراد جنازے میں۔ جناب سیدہ نے کہا یا علی خود مجھے غسل دیجیے گا، پیغمبر اسلام سے جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے گھر میں دفنائیے گا۔ جب یہ ساری وصیتیں کر دی نا تو جناب مولا کائنات نے سب پہ عمل کیا، کیوں؟ پیغمبر کی وصیت تھی۔ اور جب جناب سیدہ نے کہا یا علی میرے بعد ضرور شادی کیجئے گا لیکن میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، بی بی یہ وصیت مولا کو نہیں کر رہی، بی بی جانتی ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے، بی بی کہہ رہی ہے او مسلمانوں میرے بچوں کو نہ ستانا، میری بیٹیوں کی چادریں نہ چھیننا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، مجھے معاف کر دیے گا اگر میں سخت جملہ پڑھ دوں، اجرکم اللہ، میں جانتا ہوں بہت سے مومنین سے بی بی سیدہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے، اجرکم اللہ، جناب سیدہ نے وصیت کی یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا۔ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مرحوم آغا اصفہانی کا جملہ ہے، بہت بڑے قائد اللہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بی بی نہیں چاہتی تھی کوئی مسلمان میرے غسل و کفن میں آئے، لیکن ایک اور بات تھی، وہ کہتے ہیں بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے، جانتی تھی علی غیرت مند ہے برداشت نہیں کریں گے، کہا یا علی رات میں مجھے چادریں اڑھا کے غسل دیجیے گا۔ جب رات میں مولا نے پانی ڈالا نا 7 چادریں اڑھا کے، بی بی نے ایک مرتبہ دیکھا مولا نے ہاتھ پہلو پہ ہے، مولا نے فرمایا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، نہ جانے مولا نے کیا دیکھا، ظرف آب زمین پہ پھینکا، کہا یا زہرا، جناب فضہ نے پوچھا یا ابا الحسن یا علی کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا فاطمہ کی ساری پسلیاں۔ اجرکم اللہ، بھائی میں کیسے پڑھوں یہ جملہ؟ ایک بہت بڑے خطیب ہیں تہران کے، شیخ حسین انصاریان، بہت بڑے خطیب، کہتے ہیں کہ میں مصائب پڑھ کے اترا ممبر سے تہران میں، مجھے پھر بھی کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ماتم ختم ہو گیا پھر بھی اس کے رونے کی آواز آتی رہی، زیارت ہو رہی تھی پھر بھی وہ رو رہا ہے، جب تبرک لگا دیا گیا نا دسترخوان پیچھے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آگے بڑھا، جا کے پوچھا کیا بات ہے، اب ابھی تک کیوں رو رہے ہیں، میرے مصائب کے کون سے جملے نے آپ کو اتنا رلایا؟ آغا شیخ حسین انصاریان کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے ابھی پڑھا بی بی کی پسلیاں، آغا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا جب جب ہڈی کو ہلائیں تو درد ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے پسلیاں تو ہر سانس پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں بی بی 3 مہینے۔ اجرکم اللہ، بھائی میں نے تمام کر دیا، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اجرکم اللہ، 28 سفر کو پیغمبر کا وصال رحلت ہے، مولا نے دفنایا، 29 سفر ہو گئی، اب سب کچھ ہو چکا، مولا کی خلافت کے اوپر قبضہ، سب کچھ ہو گیا۔ اول ربیع الاول کو کچھ لوگ گھر پہ آئے بیعت کا تقاضا کرنے، میں پڑھوں یہ سارا یا رہنے دوں؟
کوئی برداشت کر لے گا؟ پہلی ربیع الاول کو مولا کے دروازے پہ ایک آدمی آگا، یا علی آپ کو مسجد میں بلایا بیعت کے لیے آ جائیں. آپ نے فرمایا خبردار بیعت کے لیے نہ آنا، میں بیعت نہیں کروں گا. اس نے جا کے اسی انداز سے کہہ دیا کسی سے، علی کہہ رہے میں بیعت نہیں کروں گا. کسی نے کہا کچھ اور لوگ بھی جائیں، کچھ اور لوگ آئے. پھر مولا نے کہا اب میں قرآن جمع کر رہا ہوں، میرے گھر پہ نہ آنا، میں بیعت نہیں کروں گا. ایک مرتبہ اس نے جا کے مسجد میں انہی الفاظ سے کہا، علی کہتے ہیں خبردار میرے گھر پہ نہ آنا. اب سب کے نام لکھے ہیں، میں نام نہیں بتا سکتا. 40 سے زیادہ لوگ دروازے پہ آئے. جناب سیدہ صحن میں چکی پیس رہی تھی، دروازے پہ شور ہوا. بی بی نے برقع سر پہ سنبھالا، تیزی سے دروازے پہ آئی، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے گا، رک جاؤ. ایک آدمی نے آواز دے کے کہا علی کو باہر نکالو، ہم بیعت لینے آئے. بی بی نے فرمایا خبردار واپس چلے جاؤ، ابو الحسن بیعت کے لیے نہیں آئیں گے. ایک آدمی نے کہا میں گھر کو آگ لگا دوں گا، میں دروازہ جلا دوں گا، علی کو نکالو. جناب سیدہ نے آواز دے کے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. ایک آدمی نے کہا ان چاہے نبی کی بیٹیوں میں آگ لگا دوں گا. بی بی نے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے رک جاؤ. ایک نے کہا کنفوس دروازے کو آگ لگا. جیسے ہی غلام نے آگ لگائی، دوسرے نے دروازے پہ لات ماری، جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا. بی بی نے آواز دی یا فضہ الیکی، فضہ میری مدد کو آ میرا محسن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جب مولا تشریف لائے نا تو مولا نے پہلے آنے والے کو ایک مرتبہ اٹھا کے زمین پہ پٹکا، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، دیوار پہ ذوالفقار کو مارا. کہا اگر مجھے پیغمبر نے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. تو نہیں جانتا فاطمہ میری ناموس ہے، فاطمہ میری عزت کا نام ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ مولا علی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کہہ دیا کہ فوراً علی کو گرفتار کر لو. جب لے جانے لگے جناب سیدہ نے ابا میں ہاتھ ڈالا اور ایک جملہ کہا مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا، کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ بی بی کے مصائب کا، بی بی کے زخموں کا واسطہ. صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذوق و جلال کا اس وقت غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، پاکستان میں خاص طور سے پارا چنار میں بہت حالات خراب ہیں. ایران عراق میں، لبنان میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں. یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں، سب پہ رحم فرما. پروردگارہ مؤمنین کو نصرت عنایت فرما. پروردگارہ سے ممرکہ کو ترقی عنایت فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ بی بی کے روضے کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذو جلال کا ہماری تمام کے تمام جہاں جہاں پہ بھی آبادی ہے، شیعہ آباد، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. ہمارے تمام کے تمام مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.